شاہویر کی یہ سالشان حویلی کے در و دیوار آج ضرورت سے زیادہ خاموش تھے، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون کا پتہ دیتی ہے، بلکہ یہ اس طوفان کا پیش خیمہ تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شاہویر کے اعصاب پر سوار تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض ہال میں قد آدم آئینے، قیمتی فانوس اور پالش کیے ہوئے فرنیچر پر پڑنے والی روشنی بھی وہاں موجود تناؤ کو کم کرنے میں ناکام تھی۔ نوکر چاکر دیواروں کے ساتھ دبکے کھڑے تھے اور کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر اپنے مالک کے چہرے کی طرف دیکھ سکے، کیونکہ شاہویر کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی اور جبڑوں کی بھینچ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ آج کوئی بہت بڑی لغزش ہوئی ہے جس کا حساب برابر ہونا بھی باقی ہے۔ وہ ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے مسلسل اپنی پیشانی مسلتے ہوئے ہال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہل قدمی کر رہا تھا، جبکہ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز پورے ہال میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ شاہویر خان زادہ کے غصے کی لہر جب اٹھتی ہے تو وہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس اور خش و خاشاک کر دیتی ہے، بہا لے جاتی ہے، اور آج اس غصے کا رخ اس خاندان کی طرف تھا جس نے اس کے بھروسے اور کاروبار کی بنیادوں کو ہلا کرنے کی جسارت کی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، جیسے سانس لینا بھی کسی مجرم کے زمرے میں آتا ہو، اور سب کی نظریں اس بڑے آہنی دروازے پر جمی تھی جہاں سے کسی بھی لمحے وہ خبر آنے والی تھی جس کا فیصلہ شاہویر کے ایک اشارے پر ہونا تھا۔ شاہویر کے غصے کی تپش ابھی ہال کی ہواؤں میں موجود تھی کہ شہر کے دوسرے کونے میں واقع ایک پرانے اور بوسیدہ گھر کے تنگ کمرے میں قیامت برپا تھی۔ زرنش ساکت و جامد کھڑی اپنے بھائی دانیال کو دیکھ رہی تھی، جو فرش پر بیٹھا ہانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دانیال کے کانپتے ہاتھ صاف نظر آ رہے تھے، جنہوں نے شاہویر کی کمپنی کے کروڑوں روپے اپنی انا اور عیاشی کی نذر کر دیے تھے۔ زرنش کے والد، جو ایک سفید پوش انسان تھے، دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی تھی جو ایک باپ کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ دانیال بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا کہ اگر صبح تک رقم کا بندوبست نہ ہوا تو شاہویر کے آدمی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اس رقم کا حجم اتنا بڑا تھا کہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بھی اس کا 10واں حصہ پورا کرنا ناممکن تھا۔ زرنش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس چھوٹے سے کمرے کی دیواریں اسے کچلنے کے لیے قریب آ رہی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس نے اپنی غلطی کی پردہ پوشی کے لیے پورے خاندان کی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، اور پھر اپنے بوڑھے باپ کی طرف جن کی جھکی ہوئی کمر پر اب اس ذلت کا بوجھ آ پڑا تھا۔ فضا میں پھیلی خاموشی کسی زہریلے ناگ کی طرح زرنش کے گرد لپٹ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہویر خان زادہ کے غضب سے بچنے کا کوئی راستہ اس بوسیدہ چھت کے نیچے موجود نہیں تھا۔ کمرے کی حبس زدہ فضا میں سکندر حیات کی بھاری اور کھردری آواز زہر گھول رہی تھی جب اس نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے زرنش کے باپ کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں شکست کا عکس صاف نمایاں تھا۔ سکندر کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی جو اس کی عیار فطرت کا پتہ دے رہی تھی، جیسے وہ اس شکار کے تڑپنے کا مزہ لے رہا ہو جو اب پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی آواز کو ہمدردی کا رنگ دیتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ شاہویر خان زادہ کو پیسوں سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے، اور دانیال نے اس کی انا پر چوٹ کی ہے جس کی قیمت صرف خون سے چکائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو ایک راستہ ایسا بھی ہے جو اس گھر کی دہلیز تک آنے والی موت کو واپس کر دے گا اور موڑ سکتا ہے۔ زرنش، جو اپنے کمرے کے کونے میں کھڑی اپنے کانپتے ہاتھوں کو آپس میں بھینچ رہی تھی، سکندر کی نظروں کے تعاقب میں خود کو برہنہ محسوس کرنے لگی جب اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کٹھور شرط رکھی کہ اگر زرنش کا ہاتھ شاہویر کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو دانیال کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے اور خانزادہ کی دشمن رشتہ داری میں بدل جائے گی۔ زرنش کے باپ کی حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل کر وہیں دم توڑ گئی، اور اس نے بے بسی سے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا جو اس وقت برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا، کیونکہ سکندر حیات کی یہ ہمدردی دراصل زرنش کی زندگی کا وہ سودا تھا جس کی کوئی واپسی نہیں تھی۔ زرنش کی ماں کے کمرے میں بچھا وہ پرانا مصلح آج بھی آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا اور فضا میں سسکیوں کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ جب زرنش نے اپنی ماں کے گھٹنوں میں سر رکھ کر خود کو ایک ہاری ہوئی جواری کی طرح ان کے سپرد کر دیا، ماں کے کپکپاتے ہاتھ اپنی ہی بیٹی کے ریشمی بالوں میں الجھے ہوئے تھے، اور ان کے لبوں سے نکلی ہر دعا جیسے عرش تک پہنچنے سے پہلے ہی رستے میں دم توڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی معصوم بیٹی کی قربانی اس گھر کی آخری دیوار کو گرنے سے بچانے کا واحد راستہ تھی۔ باہر صحن میں دانیال کی جان بخشی کے بدلے زرنش کی زندگی کا سودا طے چکا تھا،
اور زینش کے والد جو کبھی اپنی بیٹی کی آہ پر بھی برداشت نہیں کرتے تھے، آج نظریں جھکائے اس ذلت کے فیصلے پر مہر لگانے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے سامنے اپنے بیٹے کی لاش کا تصور ان کی ہمت کو جواب دے چکا تھا۔ زینش کو لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے آہستہ آہستہ الگ ہو رہی ہے، اور وہ ہر اس سپنے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا، جبکہ سکندر حیات کی مکروہ ہنسی کی گونج اسے رہ رہ کر یاد دلا رہی تھی کہ اب اس کی مرضی اس کی اپنی نہیں رہی، بلکہ وہ اس مکرانہ کھیل کا ایک مہرہ بن چکی ہے جس کی چالیں کوئی اور چل رہا تھا۔ نکاح کی وہ مختصر سی تقریب کسی ماتم سے کم نہیں تھی، جہاں قاضی کے الفاظ زینش کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے، اور اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ شاہویر خانزادہ اس وقت اپنے مخصوص روب اور جاہ و جلال کے ساتھ صوفے پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کے بجائے ایک گہری حقارت تھی جو زینش کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ جب نکاح نامہ شاہویر کے سامنے لایا گیا تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی قلم اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، بلکہ نہایت ہی بے نیازی سے دستخط کر دیے، جیسے وہ کسی جیتے جاگتے انسان کی زندگی کا فیصلہ نہیں بلکہ اپنی اعلیٰ کی تذکیر کے لیے ایک تجارتی معاہدے پر مہر لگا رہا ہو۔ زینش نے جب لرزتے ہاتھوں سے قلم تھاما تو اسے لگا کہ اس کے ہاتھ سے اس کی تقدیر پھسل رہی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی قید میں جا رہی ہے جو اس کے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ شاہویر نے ایک بار پھر مڑ کر اپنی اس نئی نویلی دلہن کی طرف نہیں دیکھا جس کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو اس کے قدموں کی دھول بن رہا تھا، بلکہ اس نے نکاح نامہ بند کرتے ہوئے سکندر حیات کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی جو اس سودے کی کامیابی پر اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ رخصتی کا وہ لمحہ کسی جنازے کی خاموشی سے کم نہ تھا، جب زینش نے اپنے باپ کے گلے لگ کر آخری بار اس گھر کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی جو اب اس کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ شاہویر خانزادہ کی سیاہ چمچماتی گاڑی پورچ میں کھڑی کسی شکاری کی طرح منتظر تھی، اور شاہویر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر انگلیاں مار رہا تھا جیسے اسے اس جذباتی ڈرامے سے شدید کوفت ہو رہی ہو۔ زینش نے جب کپکپاتے قدموں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی ٹھنڈی چمڑے کی سیٹ پر بیٹھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد موجود ہوا بھی اجنبی ہو گئی ہے۔ شاہویر نے ایک لفظ کہے بغیر گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھایا اور زینش نے پیچھے مڑ کر بوچھل آنکھوں سے اپنے اس بوسیدہ گھر کو دور ہوتے دیکھا جہاں اس کا بچپن اور اس کی معصومیت دفن ہو چکے تھے۔ گاڑی کے اندر کی خاموشی اس قدر گہری تھی کہ زینش کو اپنی تیز ہوتی سانسوں کی آواز بھی ایک جرم لگ رہی تھی، جبکہ شاہویر کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں اور اس کے چہرے کے سخت زاویے یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس سفر کو منزل تک نہیں بلکہ اپنی نفرت کی اگلی منزل تک لے جا رہا ہے۔ شاہویر کی عظیم الشان حویلی کے بھاری آہنی دروازے پر جب ایک لرزہ خیز گونج کے ساتھ کھلے تو زینش کو لگا جیسے وہ کسی محل میں نہیں بلکہ ایک عالی شان زندان میں داخل ہو رہی ہے، جہاں کی روشنیوں میں بھی اسے اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ شاہویر نے گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں روکی اور بغیر مڑے سرد لہجے میں اسے اترنے کا حکم دیا، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی دلہن نہیں بلکہ کوئی ناپسندیدہ بوجھ ہو جسے وہ اپنی دہلیز پر لا پھینکنا چاہتا تھا۔ حویلی کے مرکزی ہال میں قدم رکھتے ہی زینش کی نظریں فرش پر جمی تھیں، جہاں سنگ مرمر کی چمک اسے اپنی بے بسی کا آئینہ دکھا رہی تھی، جبکہ سامنے ہی بی جی اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑی اس نئی جوڑی کی منتظر تھیں۔ شاہویر نے بی جی کے قریب جا کر رکتے ہوئے ایک ایسی نگاہ زینش پر ڈالی جو حقارت اور تضحیک کا مجموعہ تھی، اور پھر بھرائی ہوئی مگر کٹھور آواز میں ہال میں موجود ہر شخص کو سنا کر کہا کہ یہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے خاندان نے کیے ہیں، اس لیے اسے آج سے ایک قیدی کی طرح رکھا جائے گا۔ بی جی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہمدردی کی لہر ابھری، مگر شاہویر کے چہرے کے آنی تیور دیکھ کر وہ بھی خاموش رہ گئیں، جبکہ زینش کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے گرد موجود دیواریں اسے نگلنے کے لیے تیار ہیں، اور اس حویلی کا ہر کونا اسے اپنی اجنبیت کا احساس دلا رہا تھا۔ رات کی سیاہی جب حویلی کے در و دیوار پر چھائی تو شاہویر نے زینش کو ایک ایسے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو تعیش سے بھی زیادہ وحشت کا نمونہ لگ رہا تھا، جہاں کی بیگانگی زینش کے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شاہویر نے دروازہ ایک دھماکے سے بند کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس کی نفرت کا کوئی مادی ثبوت ہو۔ زینش جو کمرے کے کونے میں سمٹی کھڑی تھی، اس کی نظریں شاہویر کے بھاری قدموں کی چاپ پر جمی تھیں جو آہستہ آہستہ اس کی سمت بڑھ رہے تھے، اور ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں تھمتی جا رہی تھیں۔
شاہویر نے اس کے عین سامنے رک کر ایک طنزیہ نگاہ اس کے عروسی لباس اور لرزتے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی، اور پھر نہایت ہی کٹھور لہجے میں اعلان کیا کہ وہ اس کمرے کی پرتعیش بستر پر سونے کا خواب ہی نہ دیکھے، کیونکہ یہ جگہ صرف اس کی سزا کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ اس نے الماری سے ایک زائد کمبل نکال کر سرد مہری سے فرش کی طرف اچھالا اور خود بے نیازی سے بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ زرنش ساکت کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کا مجازی خدا تھا، مگر جس کے دل میں اس کے لیے رحم کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر برستی بارش کی آواز کسی ماتم کی طرح گونج رہی تھی، اور ہر کڑکتی بجلی زرنش کے اندر کے خوف کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کمبل اٹھایا جو شاہویر نے حقارت سے فرش پر پھینکا تھا، اور دیوار کے ساتھ لگ کر وہیں ٹھنڈے سنگ مرمر پر بیٹھ گئی جہاں کی سردی اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ شاہویر بیڈ پر لیٹا ساکت تھا، مگر اس کی کھلی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی، جیسے وہ بھی اس خاموش جنگ کا حصہ ہو جو اس وقت ان دونوں کے درمیان چھڑی ہوئی تھی۔ زینش کو اپنے گھر کی وہ چھوٹی سی چارپائی اور ماں کی گود یاد آ رہی تھی جہاں اسے دنیا بھر کی آسائش محسوس ہوتی تھی، مگر آج اس عالیشان محل کے کمرے کا ایک کونا بھی اسے پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دے کر اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہویر کے سامنے اس کی کمزوری اسے مزید حوصلہ دے گی، مگر تنہائی اور بے بسی کا یہ زہر آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، اور وہ شاہویر کی نفرت کی اس بھاری چادر تلے دبی خود کو اس کائنات کی سب سے تنہا لڑکی محسوس کر رہی تھی، جس کے اپنے بھی اب اس کے پاس نہیں تھے۔ صبح کی پہلی کرن جب حویلی کے بھاری پردوں کے دروڑوں سے اندر داخل ہوئی تو شاہویر اپنی مخصوص روب کے ساتھ بستر سے اٹھا، مگر اس کی نظریں سب سے پہلے فرش پر سمٹی ہوئی زرنش پر پڑیں جو اسی طرح دیوار سے لگی بے سود پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس کی رات بھر کی بے خوابی اور آنسوؤں کی گواہی دے رہے تھے، لیکن شاہویر کے دل میں رحم کا ایک کونا بھی بیدار نہ ہوا۔ اس نے اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے فرش پر پڑے کمبل کو ایک طرف ہٹایا اور کٹھور آواز میں زرنش کو پکارتے ہوئے اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کا حکم دیا، جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ زرنش نے جب کپ کپاتے پلکیں کھولیں اور شاہویر کی سخت چہرے کو اپنے سامنے پایا تو اسے ایک لمحے کے لیے اپنی بے بسی کا پھر سے شدت سے احساس ہوا، مگر اس نے ہمت جمع کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہویر نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گہری کھڑی باندھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اعلان کیا کہ آج سے اس حویلی کا ہر وہ مشکل کام جو نوکروں کی بس سے باہر ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگا، اور اسے باورچی خانے سے لے کر صحن کی صفائی تک ہر کام خود سنبھالنا ہوگا۔ زرنش خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زبان سے نکلا ایک بھی لفظ شاہویر کی نفرت کی آگ کو مزید ہوا دے گا، اور اب اسے اس محل نما قید خانے میں اپنی بستی کو مٹانے کا عمل شروع کرنا تھا۔ باورچی خانے کی تپش اور وہاں موجود ملازماؤں کی زہریلی سرگوشیاں زرنش کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھیں جب اس نے بھاری دیگچوں کو سنبھالنے کی کوشش کی جن کا بوجھ اس کے نازک ہاتھوں کے لیے ناممکن تھا۔ شاہویر کے حکم کے مطابق حویلی کے پرانے نوکروں کو ہٹا کر تمام مشقت طلب کام زرنش کے سپرد کر دیے گئے تھے، اور اب وہی ملازم جو کبھی اس کے خاندان کی عزت کرتے تھے، اجرت کے لالچ اور شاہویر کے خوف میں اسے سستی دلہن اور خریدے ہوئے مہرے کے طور پر طنزیہ القابات سے نواز رہے تھے۔ زرنش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور چولہے کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے ہر طنز کو اپنے اندر اتارتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی انا کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اور باورچی خانے کی دیواریں اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہیں۔ جب کوئی ملازم جان بوجھ کر برتن اس کے سامنے گرا دیتا تو وہ بغیر کسی شکایت کے جھک کر انہیں اٹھاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی لغزش بھی پناہ شاہویر کے کانوں تک پہنچ کر اس کی سزا میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اس محل نما قید خانے میں اس کی اپنی کوئی پہچان باقی نہیں رہی تھی۔ شاہویر جب شام ڈھلے تھکا ہارا آفس سے واپس لوٹا تو اس کی نظریں لاشعوری طور پر ہال کے اس کونے کی طرف اٹھی جہاں زرنش کچن کے بھاری برتنوں کو سمیٹنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے گرد گہرے ہوتے تھکن کے سائے شاہویر کی قدموں کی رفتار میں ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا کر گئے، مگر اس نے فوراً ہی اپنے ماتھے پر بل ڈال کر اس ناپسندیدہ احساس کو جھٹک دیا۔ زرنش کے بال ماتھے پر پسینے سے چپکے ہوئے تھے، اور اس کی ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ آج کی مشقت اس کے نازک وجود کے لیے برداشت سے باہر تھی۔
لیکن شاہویر نے اپنے دل میں اٹھنے والی ہلکی سی خلش کو دبانے کے لیے اپنے چہرے پر مزید سختی طاری کر لی۔ اس نے اپنی جیکٹ کندھے پر ڈالی اور زینش کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک ایسی سرد نگاہ اس پر ڈالی جیسے وہ کوئی بے جان فرنیچر ہو، مگر اندر ہی اندر اسے اس لڑکی کی خاموش ہمت پر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی جو ٹوٹنے کے باوجود اف تک نہیں کر رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھ گیا، لیکن اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کھڑا وہ ابھی اسی تھکے ہوئے چہرے اور ان بے بس آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی نفرت کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے کی خاموش کوشش کر رہی تھیں۔ حویلی کے بیرونی برآمدے میں سکندر حیات کے بھاری قدموں کی چاپ اور اس کے چہرے پر پھیلی مکرانہ مسکراہٹ کسی بدشگونی سے کم نہیں تھی۔ جب اس نے شاہویر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینش کو اکیلے میں جکڑ لیا، زینش جو بی جی کے لیے پھول چننے نکلی تھی سکندر کے سائے کو اپنے قریب پا کر سہم کر رہ گئی اور اس کے ہاتھ سے ٹوکری چھوٹ کر گھاس پر جا گری۔ سکندر نے اپنے لہجے کو مصنوعی ہمدردی میں ڈھالتے ہوئے زینش کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور نہایت ہی پست مگر زہریلی آواز میں اسے دھمکایا کہ اس کی اصل وفاداری اس کے خاندان کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ اس شخص کے ساتھ جس نے اسے ایک قیدی کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اس نے زینش کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں مطالبہ کیا کہ اسے شاہویر کے آفس کی تجوری اور اس کے بزنس کے خفیہ کاغذات کی معلومات فراہم کرنی ہوگی تاکہ وہ شاہویر کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑ سکے، ورنہ دانیال اور اس کے بوڑھے باپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ زینش کو محسوس ہوا کہ زمین اس کے پیر تلے سے سرک رہی ہے اور سکندر حیات کی آنکھوں میں چھپا لالچ اسے ایک نئی اور ہولناک دلدل کی طرف دھکیل رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اس کی معصومیت کے پاس نہیں تھا۔ زینش کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اچانک ایک ایسی چمک ابھری جو سکندر حیات کی توقعات کے بالکل برعکس تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر اپنی ہمت کو یکجا کیا اور قدم پیچھے ہٹانے کی بجائے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں وہ تھکن غائب ہو چکی تھی جو پچھلے کئی دنوں کی مشقت کا نتیجہ تھی، بلکہ اب وہاں ایک ایسی کاٹ تھی جو کسی دھاردار خنجر کی طرح سکندر کے مکرانہ ارادوں کو چیر رہی تھی۔ زینش نے اپنی آواز کو پست نہیں مگر نہایت مضبوط رکھتے ہوئے صاف لفظوں میں جواب دیا کہ وہ شاہویر خانزادہ چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، وہ اس کی منکوحہ ہے اور اس گھر کی عزت کی محافظ بھی، اس لیے وہ کسی صورت اپنے شوہر کے خلاف غداری کا مہرہ نہیں بنے گی۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتایا کہ ایک عورت اپنی تذلیل تو برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے وجود سے جڑے رشتے کی بے حرمتی کبھی قبول نہیں کرتی، اور وہ مرنا پسند کرے گی مگر شاہویر کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی۔ سکندر حیات کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے زینش کو اس نافرمانی کی عبرتناک انجام کی دھمکی دی، مگر زینش نے بغیر کسی خوف کے اپنی بکھری ہوئی ٹوکری اٹھائی اور اسے وہیں تلملاتا چھوڑ کر حویلی کے اندر کی طرف مڑ گئی، کیونکہ اس نے آج پہلی بار اپنی خاموشی توڑ کر اپنی وفاداری کا رخ متعین کر لیا تھا۔ بی جی کی اچانک بگڑتی ہوئی طبیعت نے پوری حویلی میں ایک افراتفری مچا دی تھی اور ملازموں کی دوڑ بھاگ کے بیچ زینش نے خاموشی سے ان کے کمرے کا محاذ سنبھال لیا تھا۔ شاہویر کے شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے حویلی کا نظم و ضبط بکھر چکا تھا، مگر زینش نے ہمت نہ ہاری اور دن رات ایک کر کے بی جی کے سرہانے بیٹھ کر ان کی خدمت میں جت گئی۔ وہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھی، ان کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی اور نہایت نرمی سے ان کے بوڑھے اور نحیف ہاتھوں کو دباتی، جبکہ اس کے اپنے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے ڈبایا تھے۔ بی جی کی نیبا آنکھوں میں زینش اس بے غرض محبت اور خدمت کو دیکھ کر ایک عجیب سی حیرت اور مٹھاس اتر آتی تھی، جیسے وہ اس پتھر دل حویلی میں کسی دعا کی طرح آئی ہو۔ زینش نے اپنے نہ نیند کی پرواہ کی اور نہ ہی اپنی بھوک کی، بس اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح بی جی کی سانسوں کی مالا ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اس کی یہی خاموش تڑپ بی جی کے دل میں اس کے لیے وہ جگہ بنا رہی تھی جو اب تک کسی اور کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ جب بی جی کو تھوڑا ہوش آتا تو وہ لرزتے ہاتھوں سے زینش کے سر پر ہاتھ رکھتی اور زینش کو محسوس ہوتا کہ ان کی دعائیں اس کی روح کے زخموں کے لیے خاک شفا بن رہی ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب شاہویر تھکا ہارا اور بی جی کی فکر میں ڈوبا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پر گونج رہی تھی، مگر جب وہ دادی کے کمرے کے نیم و دروازے کے پاس پہنچا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ زینش بی جی کے بستر کے پاس فرش پر بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی اور اس کا اپنا سر تھکن کے مارے بی جی کے گھٹنوں سے ٹکا لگا ہوا تھا، جیسے وہ اس حالت میں اونگ گئی ہو۔ شاہویر نے دیکھا کہ زینش کی انگلیاں بھی آہستہ آہستہ بی جی کے پیروں پر حرکت کر رہی تھی، حالانکہ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت و تھکن تھی جو کسی پتھر دل کو بھی پگھلا سکتی تھی۔
پہلی بار شاویر کی سرد نظروں میں حقارت کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور نرمی نے لے لی، جب اس نے محسوس کیا کہ جس لڑکی کو وہ سزا دے رہا تھا وہی اس کے گھر کے سب سے قیمتی رشتے کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں کھڑا دیر تک اس منظر کو دیکھتا رہا، اور اس کے سینے میں برسوں سے جمی نفرت کی برف میں ایک ہلکی سی درار پڑ گئی، کیونکہ وہ حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جسے وہ اب تک جھنجھلاتا آ رہا تھا اور جھٹلا رہا تھا۔ اگلے دن حویلی کی فضا میں غیر محسوس سی تبدیلی نمایاں تھی، جب شاویر نے شہر کے سب سے مہنگے بوتیک سے آئے ہوئے خوبصورت پیکٹس کو نہایت احتیاط سے اپنے کمرے کی میز پر رکھا، مگر اس کے چہرے پر ابھی وہی پرانی سختی برقرار تھی، جیسے وہ خود سے بھی اپنی اس بدلی ہوئی کیفیت کو چھپا رہا ہو۔ اس نے الماری کے پاس کھڑے ہو کر ان ریشمی جوڑوں اور نفیس کڑھائی والے ملبوسات کو ایک بار دیکھا جو اس نے خود زرنش کی شخصیت کو ذہن میں رکھ کر منتخب کیے تھے، لیکن انا کی دیوار ابھی اتنی بلند تھی کہ وہ خود اسے دینے کی ہمت نہ کر پایا۔ جب زرنش کمرے کی صفائی کے لیے اندر داخل ہوئی تو شاویر نے نہایت ہی بے نیازی سے فائل اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک عمر رسیدہ نوکرانی کو اشارہ کیا کہ یہ سب زرنش کے حوالے کر دیا جائے، جیسے یہ کوئی معمولی سا عطیہ ہو۔ زرنش نے جب ان قیمتی تحائف کو دیکھا اور نوکروں کے لبوں سے یہ سنا کہ صاحب نے خود بیچے ہیں تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے آنسو تیرنے لگے، کیونکہ وہ اب تک صرف ٹھوکروں اور تانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ شاہویر ہال میں کھڑا سیڑھیوں کی اوٹ سے اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنی اس چھوٹی سی کوشش پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا جسے وہ کسی صورت اپنی زبان پر لانے کو تیار نہ تھا۔ حویلی کے وسیع اور اس لان میں آج رات روشنیوں کا سیلاب اترا ہوا تھا، کیونکہ شاہویر کی بزنس امپائر کی ایک نئی کامیابی کا جشن منایا جا رہا تھا، مگر ان روشنیوں کے بیچ زرنش کا دل کسی انجانے خوف سے بوجھل تھا۔ شاہویر نے اسے حکم دیا کہ وہ آج کی تقریب میں اس کے ساتھ موجود رہے، مگر جب وہ نفیس ریشمی جوڑے میں ملبوس ہال میں داخل ہوئی تو اسے اپنی جانب اٹھنے والی ہر نظر میں تحقیر اور طنز کے تیر محسوس ہو رہے تھے۔ شاہویر اپنی مخصوص وقار کے ساتھ بزنس پارٹنرز کے حلقے میں گھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زرنش کے معصوم چہرے پر پڑی، اس کی انا نے ایک بار پھر سر اٹھایا، اور اس نے اپنے دوستوں کے سامنے زرنش کا ہاتھ تھام کر نہایت ہی کٹھور لہجے میں اسے ایک ایسی ضرورت قرار دیا جو اس کے خاندان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہے۔ زرنش کو لگا جیسے بھرے مجمع میں کسی نے اس کے وجود پر تپتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو، اور شاہویر کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگے جو اسے اس کی اوقات یاد دلا رہے تھے۔ اس نے شاہویر کی گرفت میں اپنے ہاتھ کی لرزش کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو نے اس کی ہمت کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ سب کی ہوس بھری نظروں اور طنزیہ نظروں کا نشانہ بنتی رہی، جبکہ شاہویر کے چہرے پر ایک مصنوعی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو زرنش کی روح کو پاش پاش کر رہی تھی۔ تقریب کے شور و غل اور کہکہوں سے گھبرائی ہوئی زرنش جب لرزتے قدموں کے ساتھ حویلی کی بلند و بالا چھت پر پہنچی تو وہاں کی سرد ہوا نے اسے تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کی مہلت دی، مگر اس کے اندر لگی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہال میں شاہویر کے کہے گئے وہ زہریلے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جنہوں نے اس کی عزت نفس کو تار تار کر دیا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس ریشمی لباس کی چمک اس کے زخموں کو چھپانے میں ناکام ہے۔ وہ چھت کی منڈیر سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی سسکیاں روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کی پشت کو دانتوں تلے دبا لیا، جبکہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب سگے بربر کے فرش پر جذب ہو رہے تھے، جن کی کوئی قیمت اس گھر میں نہیں تھی۔ زرنش کو اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آ رہا تھا جہاں غربت تو تھی مگر کبھی کسی نے اسے یوں سرے عام نیلام نہیں کیا تھا، اور آج اس محل کی بلندی اسے اپنی ہستی کا اور اپنی پستی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے بس اتنی ہی التجا کر رہی تھی کہ یا تو اسے ہمت عطا کر دے یا پھر اس اذیت سے ہمیشہ کے لیے نجات، کیونکہ شاہویر خانزادہ کی دی گئی یہ نئی چوٹ اس کے نازک وجود کے لیے ہر بردار سے باہر تھی، اور وہ اب خود کو ایک زندہ لاش محسوس کر رہی تھی۔ چھت کی منڈیر پر جھکی زرنش کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ شاہویر اس کے پیچھے آ چکا ہے۔ اس کے قدموں کی چاپ بارش کی ہلکی آہٹ میں دب گئی تھی۔ شاہویر نے جب اسے یوں ٹوٹ کر بکھرتے دیکھا تو اس کے اندر کی سنگ دلی نے ایک لمحے کے لیے ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ چاہ کر بھی وہ طنزیہ جملہ ادا نہ کر سکا جو وہ تیار کر کے لایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زرنش کے وہ نازک کندھے سسکیوں سے لرز رہے تھے جن پر اس نے اپنی نفرت کا سارا بوجھ ڈال دیا تھا، اور پہلی بار شاہویر کو اپنی جیت میں ایک عجیب سی ہار کا احساس ہوا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب ہوا اور ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ اس کے کندھے کی طرف بڑھا، مگر پھر انا کی زنجیروں نے اسے وہیں روک دیا، اور اس نے اپنی آواز کو مصنوعی سختی دیتے ہوئے اسے اندر جانے کا حکم دیا۔
زرنش نے جب مڑ کر اسے دیکھا تو اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں وہ التجا تھی جو شاہویر کے ضبط کے بندھن توڑنے کے لیے کافی تھی، مگر اس نے فوراً نظریں پھیر لیں تاکہ وہ اس لڑکی کی بے بسی میں اپنی کمزوری نہ ڈھونڈ لے۔ زرنش خاموشی سے اس کے پاس سے گزری، لیکن شاہویر وہیں کھڑا رہا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپنے ہی لگائے ہوئے زخم اب اسے خود تکلیف دینے لگے ہیں، جیسے اس انتقام کی آگ میں وہ خود بھی جل رہا ہو۔ شاہویر کی اس خاموش دستک نے زرنش کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی، لیکن اگلے ہی روز سکندر حیات کا ایک پراسرار فون کال اسے دوبارہ تلخ حقیقت کی زمین پر لے آیا۔ سکندر نے نہایت ہی کرخت لہجے میں اسے یاد دلایا کہ اس کی مہلت ختم ہو رہی ہے، اور اگر اس نے شاہویر کے بیڈ روم کی دراز میں موجود وہ مخصوص نیلی فائل غائب نہ کی تو دانیال کی زندگی کا چراغ گل ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ زرنش کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا اور اسے لگا جیسے وہ دو پارٹوں کے درمیان پس رہی ہے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس کی نفرت اب آہستہ آہستہ خاموش ہمدردی میں بدل رہی تھی، اور دوسری طرف اس کا اپنا لہو تھا جو موت کے سائے میں تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب شاہویر گہری نیند سو رہا تھا، زرنش دبے قدموں اس کی میز کی طرف بڑھی اور لرزتے ہاتھوں سے اس دراز کو کھولا جس کی چابی شاہویر اکثر وہی چھوڑ دیتا تھا۔ فائل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف ہوا کہ کہیں شاہویر جاگ نہ جائے، مگر عین اسی لمحے جب وہ فائل لے کر مڑنے لگی، کمرے کی لائٹ جل اٹھی اور شاہویر کی سرد آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ تو آخرکار تم نے اپنی اصل اوقات یاد دکھا ہی دی زرنش۔ شاہویر کی آواز کسی تازیانے کی طرح زرنش کے وجود پر لگی، اور اس کے ہاتھ سے وہ نیلی فائل چھوٹ کر فرش پر جا گری جیسے اس کے جرم کا اشتہار بن گئی ہو۔ شاہویر بستر سے اٹھ کر سست قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پچھلی رات والی نرمی اب ایک خونی لہر میں بدل چکی تھی، اور چہرے کے تاثرات اس قدر سخت تھے کہ زرنش کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ شاہویر نے جھک کر وہ فائل اٹھائی اور ایک بھرپور طنزیہ نگاہ زرنش کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالی، پھر اس کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس نے نہایت ہی پست مگر زہریلے لہجے میں اسے جتایا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا جو ایک سانپ کو دودھ پلا رہا تھا، اور اس کی خاموشی کو اس کی معصومیت سمجھ بیٹھا تھا، جبکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی طرح ایک گھٹیا چال چل رہی تھی۔ زرنش نے لاکھ چاہا کہ وہ سکندر حیات کی دھمکی اور دانیال کی زندگی کا ذکر کرے، مگر خوف اور شاہویر کی نفرت بھری گرفت نے اس کی زبان کو جیسے تالا لگا دیا تھا۔ شاہویر نے اسے کاغذ سے جھٹکا دیا اور غصے میں بپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ کر اسے اسی وقت کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اب اس کے لیے اس حویلی میں نوکرانیوں والا مقام بھی ختم ہو چکا ہے، اور اسے اب اپنی غداری کی وہ قیمت چکانی پڑے گی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہویر کے غصے کی تپش نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور زرنش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ہر سانس کسی نوکیلے خنجر پر چل رہی ہو۔ شاہویر نے اسے بازو سے کھینچ کر جس طرح ہال کے بیچوں بیچ لا پھینکا، اس سے زرنش کی کلائی پر نیلے نشان ابھر آئے تھے، مگر ان زخموں سے زیادہ گہرا وہ گھاؤ تھا جو شاہویر کے شک نے اس کی روح پر لگایا تھا۔ شاہویر نے حویلی کے تمام ملازموں کو وہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا کہ آج سے زرنش کو اس حویلی کے کسی کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ پچھلے حصے میں موجود اس پرانے اور بوسیدہ اسٹور روم میں رہے گی جہاں سورج کی روشنی بھی داخل ہوتے سے کتراتی تھی۔ زرنش نے لرزتے لبوں سے ایک بار شاہویر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے شاہویر کی انا دیکھنے سے قاصر تھی، مگر اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کا ہر سچ شاہویر کے نزدیک ایک نیا جھوٹ بن جائے گا۔ شاہویر نے حقارت سے رخ موڑا اور اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا، جبکہ سکندر حیات کی مکرانہ ہنسی اسے اپنے ذہن کے کسی کونے میں ابھی سنائی دے رہی تھی۔ زرنش کو جب اس اندھیرے اور گرد آلود کمرے میں دھکیلا گیا اور باہر سے بھاری تالا لگنے کی آواز آئی تو اس نے دیوار سے لگ کر گھٹنوں میں سر دے لیا، جہاں اب صرف تنہائی، خاموشی اور دانیال کی زندگی کی فکر اس کی ساتھی تھی۔ اس اندھیرے اور حفظدہ اسٹور روم کی دیواریں زرنش پر ہنس رہی تھی، جہاں پرانے فرنیچر کے ڈھیر اور مٹی کی بو نے اس کے دم گھٹانا شروع کر دیا تھا۔ شاہویر نے باہر سے جو تالا لگایا تھا اس کی آواز زرنش کے دل پر کسی آخری کیل کی طرح لگی تھی، مگر اس کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ آدھی رات کے قریب جب پوری حویلی موت جیسی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، اسٹور روم کی چھوٹی سی آنی کھڑکی کے پاس کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور سکندر حیات کا وہ مکروہہ چہرہ سلاخوں کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس نے نہایت ہی کرخت لہجے میں زرنش کو جتایا کہ اس کی وفاداری نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ اس کی بات مان لے، ورنہ اگلی بار دانیال کی لاش کی آئے گی۔
زینش نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے وہاں سے چلے جانے کو کہا، مگر اس کے اندر کا خوف اب بھی اس کی ہمت پر غالب آ رہا تھا۔ دوسری طرف شاہویر اپنی پرتعیش کمرے میں بے چین تھا۔ وہ فائل جو زینش کے ہاتھ سے گری تھی اب اس کے سامنے میز پر کھلی پڑی تھی، اور اس میں موجود ادھورے کاغذات کچھ ایسی کہانی سنا رہے تھے جو شاہویر کی نفرت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح زینش نے بی جی کی خدمت کی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ سچائی جو اسے آج بھی بے چین کر رہی تھی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اسٹور روم کے باہر بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اور چھت سے ٹپکتے پانی کے قطروں نے زینش کے گرد ایک نیا حصار بنا لیا تھا، مگر اس کی روح اس وقت سکندر حیات کے زہریلے جملوں سے زیادہ زخمی ہو رہی تھی۔ سکندر نے اپنے گھٹیا ہنسی کے ساتھ اسے آخری وارننگ دی کہ اگر اگلی صبح تک شاہویر کے ڈیجیٹل لاکر کا پاس ورڈ اسے نہ ملا تو دانیال کی لاش اسے حویلی کی دہلیز پر ملے گی۔ زینش نے بند آنکھوں سے دیوار سے سر ٹکا لیا۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس مرد کی عزت کے جسے وہ اپنا مجازی خدا مان چکی تھی۔ دوسری طرف شاہویر اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا اسی طوفان کو تک رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ پٹی تھی جو زینش نے بی جی کے ماتھے پر رکھی تھی۔ اسے اچانک وہ منظر یاد آیا جب سکندر حیات کو اس نے باغ میں زینش کے قریب دیکھا تھا، اور اس وقت کی زینش کی گھبراہٹ اب اسے کسی سازش کے بجائے کسی بڑے خوف کی عکاسی لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سیکیورٹی گارڈز کو فون کیا اور پچھلے 2 گھنٹوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا۔ جب اس نے اسکرین پر سکندر حیات کو اسٹور روم کی کھڑکی کے پاس کھڑے زینش کو دھمکاتے دیکھا تو شاہویر کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اور اس کی مٹھیاں اس قدر بھینچ گئیں کہ ناخن گوشت میں پیوست ہونے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ایک تازیانے کی طرح لگا کہ اس نے اس لڑکی کو سزا دی جو دراصل اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ شاہویر کے اندر جیسے کوئی لاوا پھٹ پڑا تھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود طوفانی رفتار سے سیڑھیاں اترتا ہوا اس پچھلے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا اور خوف زینش کا مقدر بن چکے تھے۔ جب اس نے اسٹور روم کا بھاری تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ زینش فرش پر بے سود پڑی تھی، اس کا سر دیوار سے لگا ہوا تھا اور بارش کا پانی کھڑکی کی دراروں سے اندر آ کر اس کے کپڑوں کو بھگو چکا تھا۔ شاہویر نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا وجود بخار کی تپش سے دہک رہا تھا اور نیم بے ہوشی میں بھی اس کے لبوں پر صرف ایک ہی التجا تھی، شاہویر، دانیال کو بچا لیں، وہ اسے مار دیں گے۔ شاہویر نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں پشیمانی کا ایک آنسو نکل کر زینش کے ماتھے پر گرا۔ اس نے اسے کمرے کے بستر پر لا کر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کرنے کے بجائے اپنے خاص آدمی شیر خان کو حکم دیا کہ سکندر حیات کے ٹھکانے پر دھاوا بول جائے اور دانیال کو ہر قیمت پر بحفاظت نکال لے۔ شاہویر ساری رات زینش کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے جیسے وہ اپنی ساری طاقت اس نحیف وجود میں منتقل کر دینا چاہتا ہو۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب شیر خان کا فون آیا کہ دانیال محفوظ ہے تو شاہویر نے ایک لمبی اور پرسکون سانس لی، مگر وہ جانتا تھا کہ زینش کی روح پر لگے زخموں کا مداوا ابھی باقی ہے جو اس نے خود اپنی انا کی وجہ سے لگائے تھے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اتنی گہری تھی کہ شاہویر کو اپنی سانسوں کی ترتیب بھی بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر زینش کے تپتے ہوئے ماتھے پر نم پٹی رکھی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کو چھو رہا ہو۔ زینش کی بند آنکھوں کے کناروں سے آنسوں کی ایک لکیر دھیرے سے پھسل کر تکیے میں جذب ہو گئی اور اس کے خشک لبوں سے ایک پھر بار دبی دبی سسکی نکلی۔ شاہویر، میں نے غداری نہیں کی، دانیال کو بچا لیں۔ شاہویر کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج اس لڑکی کی بے بسی کے سامنے خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زینش کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی انگلیوں کے پوروں کو اپنے لبوں سے لگایا جیسے وہ ان پر لگے مشقت کے نشانات کو اپنے پچھتاوے سے مٹانا چاہتا ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے بھرے مجمع میں زینش کی تذلیل کی تھی، اور اب وہی لڑکی موت اور زندگی کی کشمکش میں بھی اس کے بھائی اور اس کی عزت کی فکر کر رہی تھی۔ شاہویر نے ایک گہری آہ بھری اور کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو تکنے لگا جہاں بارش تھم چکی تھی مگر اس کے اندر کا طوفان ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر شیر خان کا میسج دیکھا جس میں دانیال کی بحفاظت واپسی کی تصدیق کی گئی تھی، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب سکندر حیات کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے شاہویر خان زادہ کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کی تھی۔
تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا اور زینش کی سانسیں کچھ ہموار ہوئیں تو شاہویر نے کمرے کی مدھم روشنی میں اس کے زرد چہرے کو جی بھر کر دیکھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ کا پیالہ تیار کروایا اور جب زینش نے نکاہت سے اپنی بوجھل پلکیں کھولی تو سامنے شاہویر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر شاہویر نے نہایت ہی نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے وہیں روکا اور سرگوشی کی میں کہا، زینش، دانیال ٹھیک ہے، وہ گھر پہنچ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی زینش کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اترا اور اس کی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ شاہویر نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور آج پہلی بار اس کے سینے میں زینش کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو برسوں کی پیاس کے بعد ملی ہو۔ اس نے زینش کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت ہی پست آواز میں اس سے معافی مانگی جو لفظ شاید شاہویر کی لغت میں کبھی موجود نہیں تھے، آج اس کے لبوں سے کسی دعا کی طرح ادا ہو رہے تھے۔ زینش نے اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا اور جی بھر کر روئی کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس طویل اور کٹھن سفر کے بعد آخرکار اسے وہ پناہ گاہ مل گئی ہے جس کی اسے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سکندر حیات جیسے سانپ ابھی پوری طرح کچلے نہیں گئے اور حویلی کی یہ دیواریں ابھی کئی اور راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ حویلی کے در و دیوار پر پھیلی برسوں کی اداسی اب آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی مگر سکندر حیات کی شکست کا آخری باب ابھی باقی تھا۔ شاہویر نے زینش کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور کمرے سے باہر نکل آیا جہاں اس کے چہرے پر وہی پرانی ہیبت لوٹ آئی تھی، مگر اس بار یہ غصہ کسی معصوم کے لیے نہیں بلکہ اس سانپ کے لیے تھا جس نے اس کے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شیر خان کو اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں حویلی کے عقبی حصے میں بنے نجی قید خانے کا دروازہ کھلا جہاں سکندر حیات زنجیروں میں جکڑا اپنی مکرانہ ہنسی کھو چکا تھا۔ شاہویر نے اس کے قریب جا کر نہایت ہی سرد لہجے میں اسے جتایا کہ اس نے زینش جیسے پاک باز لڑکی پر ہاتھ ڈال کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں اب موت کا خوف ناچ رہا تھا جب شاہویر نے اس کے سامنے وہ تمام تر ثبوت رکھے جو اس کی برسوں کی کالی کمائی اور غداریوں کا کچا چٹا کھول رہے تھے۔ دوسری طرف زینش جو اب بی جی کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی تھی اپنے بھائی دانیال کا ہاتھ تھامے خود کو کسی خواب کی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ بی جی نے لرزتے ہاتھوں سے زینش کے ماتھے کو چوما اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا جیسے وہ اسے اس معصوم زیادتیوں کے معافی مانگ رہی ہو جو شاہویر نے ان کی آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ زینش کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو اسے اسٹور روم کی اندھیری راتوں میں گھیرے رکھتا تھا بلکہ اب وہاں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شاہویر کی نفرت اب اس کی ڈھال بن چکی ہے۔ دانیال نے اپنی بہن کو یقین دلایا کہ شاہویر نے نہ صرف اسے بچایا بلکہ ان کے گھر کے تمام تر قرضے اور سکندر کی پیدا کردے قانونی مسائل کو بھی ایک جھٹکے سے حل کر دیا تھا۔ رات ڈھلے جب شاہویر تھکا ہارا واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس نے زینش کو جائے نماز پر بیٹھے پایا۔ وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا اور پھر نہایت ہی عاجزی سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے زینش کے وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جن پر مشقت کے نشان ابھی باقی تھے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اسے کبھی وہ خوشیاں نہیں دے پایا جس کی وہ حقدار تھی مگر اب وہ اپنی اس باقی زندگی اس پچھتاوے کی نظر کر دے گا۔ زینش نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اس لمحے شاہویر کو محسوس ہوا کہ اس کی عالی شان حویلی آج پہلی بار واقعی ایک گھر بنی ہے جہاں اب نفرت کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے پرانے نیم کے درخت پر آج پرندوں کی چہچہاہٹ میں ایک عجیب سی خوشی تھی جیسے وہ بھی اس بدلے ہوئے منظر کا جشن منا رہے ہوں۔ شاہویر نے سکندر حیات کو قانون کے حوالے کر کے اپنے خاندان کی دامن پر لگا وہ آخری داغ بھی دھو ڈالا تھا اور اب حویلی کی فضاؤں میں انتقام کی بو کی بجائے محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ شاہویر نے حویلی کے اس حصے کو جہاں کبھی اندھیرا اور تنہائی راج کرتی تھی ایک خوبصورت لائبریری اور لکھنے کے گوشے میں بدل دیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینش کی روح لفظوں اور کہانیوں میں بستی ہے۔ آج کی شام بی جی کی طبیعت پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی لان میں کھلی گلاب کی کیاریوں کو دیکھ رہی تھی جب شاہویر نے نہایت ہی محبت سے زینش کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک سرپرائز دیا۔ اس نے دانیال کی اعلیٰ تعلیم کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اٹھانے کے ساتھ ساتھ اسے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا تاکہ وہ زینش کا اپنا بھائی کے مستقبل سے جڑا ہر خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ زینش کی آنکھوں میں خوشی کے وہ آنسو تھے جو برسوں کی محرومیوں کا کفارہ بن رہے تھے۔ اس نے شاہویر کی طرف دیکھا تو اسے اس سنگ دل انسان کے بجائے ایک ایسا محافظ نظر آیا جو اب اس کے ہر دکھ کو اپنی ڈھال پر روک لینے کا عزم کر چکا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو شاہویر نے
زینش کو حویلی کے اس چھت پر لے گیا جہاں کبھی اس نے سسکیاں بھری تھیں، مگر آج وہاں آنسوؤں کا سیلاب نہیں بلکہ ستاروں کی بارات تھی اور فضا میں مدھم موسیقی گونج رہی تھی۔ شاہویر نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں موجود ہیرا جڑی انگوٹھی زینش کی انگلی میں پہناتے ہوئے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا، زینش، میں نے تمہیں بہت دیر سے پہچانا، مگر اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تم اس ادھورے شاہویر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ زینش نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کا سر خود بخود شاہویر کے مضبوط کندھے پر ٹک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاہویر کی گرفت میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا مان تھا جو اسے دنیا کی ہر مشکل سے بے نیاز کر دیا تھا۔ لانیال اور بی جی دور سے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور حویلی کی روشنیاں گواہی دے رہی تھی کہ نفرت کی تپتی دھوپ اب ختم ہو چکی ہے اور محبت کی ٹھنڈی چھاؤں نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ شاہویر اور زینش کی کہانی کا یہ موڑ اب کسی دردناک ناول کا حصہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسی لازوال داستان بن چکا تھا جس کی منزل صرف اور صرف سکون تھی۔